کہ کون کہتا ہے کہ آیت اللہ علی خامنائی شہید ہو گئے؟ خامنائی صاحب جو ہیں وہ منظر عام پر آئیں گے۔ ایران نے یہ جنگ فتح کر لی ہے کہ امریکہ نے اب سپر پاور کے اسٹیٹس کے اندر شراکت دار بنانا شروع کر دیے ہیں۔ وہ جو کلیم کرتا تھا کہ میں دنیا کی واحد سپر پاور ہوں، وہ اب اسٹیٹس اب اپنا برقرار نہیں رکھ رہا۔ نیتن یاہو کی اے آئی ویڈیو جو ہے وہ منظر عام پر آئی ہے۔ اطلاعات تو یہ ہے کہ یہ زخمی ہوا تھا۔ جنگ میں سب سے پہلے جس چیز کی موت ہوتی ہے وہ سچ کی موت ہوتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو اندرون خانہ مشکلات پیش آنا شروع ہو چکی ہیں۔ ایک طرف ان کا اپنا میڈیا اس کو جھوٹا ثابت کر چکا ہے۔ سر مجتبیٰ خامنائی صاحب نے جو خطاب کیا اس میں انہوں نے بتایا کہ ابھی تو ہم نے اپنے شہداء کا جو ہے وہ بدلہ لینا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ایرانی میڈیا یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو ہے ابراہم لنکن پر جو ہے وہ حملہ کیا ہے۔ یہ بات درست ہے، ابراہم لنکن پہ پہلے بھی حملہ ہوا تھا اور اس کے اوپر آگ لگ گئی تھی اور وہ بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد پہلے 1000 کلومیٹر دور بھاگا، اس کے بعد وہ 2100 کلومیٹر دور بھاگ گیا اور اب اس کے اوپر حملہ ہوا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید ارم عباس۔ امریکہ یہ جنگ ہار چکا ہے، ایران نے یہ جنگ فتح کر لی ہے۔ امریکہ نے اپنی ساری بیسز جو ہیں وہ خالی کر دی ہیں، جتنے بھی ہمارے عرب ممالک میں ان کی بیسز تھی وہ مکمل کی مکمل خالی کر لی ہیں۔ قطر، سعودی عربیہ، بحرین، یو اے ای، تمام امریکی فوجی نکال دیے گئے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت سینئر اینالسٹ جوانان پارٹی کے چیئرمین عبداللہ حمید گل صاحب موجود ہیں، انہی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا۔ سر سب سے پہلے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ امریکہ نے گھٹنے ٹیک کے رکھ دیے ہیں ایران کے آگے اور جنگ فتح کر لی ہے، یہ ساری خبریں آ رہی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی ساری جو بیسز ہیں اور فوجیوں کو واپس بلا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، امریکہ کے لیے بہت سارے ابھی چیلنجز ڈیولپ ہو گئے ہیں، خاص طور پہ جو خلیجی ممالک ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی آپ ہمارے لیے تو بہت مشکلات پیدا کر رہے ہیں، ہم نے آپ کو بہت کھرب ہا ڈالر ادا کیے کہ آپ وقت آنے پر ہماری سیفٹی اور سیکیورٹی کریں گے، لیکن آپ تو اپنے بیسز کو، اپنے اڈوں کو نہیں بچا پا رہے اور ہمارے لیے مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کا یار غار اسرائیل جو ہے وہ خطے کے اندر دہشت گردوں کو بھیج رہا ہے، ان کے ایجنٹ پکڑے جا رہے ہیں مختلف ممالک کے اندر، جہاں وہ بمباری کرنے کے لیے نام ایران کا ڈال کے اور بمباری وہ خود کر رہے ہیں تاکہ جنگ کا پھیلاؤ ہو سکے۔ یہ وہ تمام باتیں ہیں جن کی وجہ سے امریکہ کے اوپر ایک دباؤ تو ظاہر ہے موجود ہے، لیکن ابھی تک جس طرح سے عرب ممالک نے ایک اظہار کرنا چاہیے تھا کھل کے کہ آپ اپنے یہاں سے بیسز وائنڈ اپ کریں اور یہاں سے آپ 9-2-11 ہو جائیں، ابھی تک ایسا کوئی براہ راست اس قسم کی کوئی چیز سامنے نظر نہیں آئی۔ ہاں، میرا خیال ہے کہ کچھ یورپین ممالک جس میں اٹلی ہے، جس میں اسپین ہے، انہوں نے بڑی غیرت کا مظاہرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم کسی بھی اس قسم کے کانفلکٹ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اس میں تمام ممالک ڈیوائیڈڈ نظر آتے ہیں۔ عرب ممالک ظاہر ہے چھوٹے ممالک ہیں، ان کے اپنے بہت لانگ ٹرم انٹرسٹ ہیں، لیکن وہاں کی قوم یہ سوچنے پہ مجبور ہو چکی ہے کہ کیا ہمارے انٹرسٹ امریکہ کے ساتھ کیا ملک کے انٹرسٹ ہیں یا صرف ملک کے حکمرانوں کے انٹرسٹ ہیں۔ یہ بھی ایک میرے خیال میں اہم پہلو ہے جس کو غور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ تمام ممالک ہیں جن کی لیڈرشپ، ان میں سے زیادہ تر ممالک ایسے ہیں جن کے اندر لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ ان کا وجود امریکہ کی وجہ سے موجود ہے، اور اگر امریکہ ان سے آنکھیں پھیر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی جو یہاں حکمرانی ہے اس کو خطرہ مل جائے گا۔ تو یہ ایک اہم پہلو ہے جس کے نتیجے پہ ابھی تک کسی عرب ملک نے براہ راست یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے اڈوں کو ہمارے سے لے جائیں۔ ہاں، بند کمروں کے اندر یہ باتیں ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ دوسری جانب امریکہ کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے، اور وہ جس طرح سے جنوبی کوریا سے تھاڈ میسائلز کو وہاں جو اس ٹائم پہ شمالی کوریا کے خلاف لگے ہوئے تھے، ان کو وہاں سے اٹھا کے مشرق وسطیٰ میں اور اسرائیل میں لانے کے لیے اس نے کام شروع کر دیا ہوا ہے، اور میری اطلاعات میں کچھ فلائٹس وہاں پہنچ بھی چکی ہیں۔ بہرحال ملٹری ایئر لفٹ کمانڈ جو کہ امریکہ کی ہے، ان کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ تھاڈ میسائل سسٹم اور پیٹریوٹ ڈیفنس سسٹم، ان کو آپ نے اب اسرائیل اور مشرق وسطیٰ میں تعینات کرنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ امریکہ کے اندر ایک بات بہت زیادہ میرے خیال میں بے چینی پیدا کر رہی ہے، اور وہ یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو سوچ رہے ہیں
وہ اس کے برعکس پینٹاگون اور ان کی حکومت بیانات دے رہی ہے. حکومت ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہم رجیم چینج کر دیں گے، جبکہ ان کی حکومت کا یہ اعلان ہے کہ وہ رجیم اب نہیں چینج کر سکتے. ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ میناب شہر میں بچیوں کے اوپر حملہ ایران نے خود کیا، جبکہ پینٹاگون کی یہ رپورٹ ہے کہ یہ حملہ خود امریکہ نے کیا. اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے امریکہ کے اندر بات چیت اب ایک نئی نہج کے اوپر جا رہی ہے، جہاں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے لیے مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ اور وائٹ ہاؤس کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج پائی جا رہی ہے. لیکن ابھی جس طرح سے آپ نے اڈوں کی بات کہی ہے، دیکھیں اڈوں کے اندر بہت سارے سولجرز زخمی بھی ہوئے ہیں، مارے بھی گئے ہیں، اور ان کے جو انفراسٹرکچر ہے اس کو زیادہ نقصان پہنچا ہے. اس لیے یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ امریکہ ظاہر ہے ایک بہت بڑی طاقت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ان کے پاس ہوائی برتری حاصل ہے، اس ٹائم پہ ان کی ٹیکنالوجی کی برتری حاصل ہے. لیکن ایران بھی کوئی کم نہیں ہے. ایران کو جس طرح سے ہم نے شروع میں پروگرام جب آپ کے ساتھ کیا تھا تو گزارش کی تھی کہ بہت سارے ممالک اپنی ٹیکنالوجی ٹیسٹ کرنے کے لیے اپنے ہتھیار کو جنگ کے میدان میں ٹرائی کرنے کے لیے لے کے آئیں گے، اور وہی کچھ ہو رہا ہے. اس ٹائم پہ کل کے بیان میں صدر ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ روس اس کے اندر مجھے ملوث نظر آتا ہے. تو ٹھیک ہے، روس ملوث ہے تو کھل کے ملوث ہے. اسی وجہ سے اب روس پہ مہربانیاں ہو رہی ہیں، ان کے تیل کے حوالے سے بھی اس کے اندر نرمیاں کی گئی ہیں، یعنی کہ ایک قسم کا روس کو لالی پاپ دیا جا رہا ہے. اس سے ایک بات اور ثابت ہوتی ہے، اس سے بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ امریکہ نے اب سپر پاور کے سٹیٹس کے اندر شراکت دار بنانا شروع کر دیے ہیں. یعنی کہ اب وہ جو کلیم کرتا تھا کہ میں دنیا کی واحد سپر پاور ہوں، وہ اب سٹیٹس اب اپنا برقرار نہیں رکھ رہا، بلکہ اب وہ روس اور چین کو شراکت دار بنانے کے لیے آمادگی اظہار کر رہا ہے. یہ وہ کامیابی ہے جو ایران کے کھاتے میں جائے گی، کیونکہ ایران نے اتنا ان کی دھلائی کی ہے کہ اس کے بعد اب ان کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ اب ان کی طاقت بطور سپر پاور لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. بہرحال دیکھتے ہیں حالات کس نہج کے اوپر جاتے ہیں، لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے. لیکن جس طریقے سے کل وہاں یوم القدس کے حوالے سے ایران میں ریلی نکالی گئی اور ایک جم غفیر تھا، عوام کا ٹھاٹھے مارتا سمندر گل ہر صاحب، میں یہاں شہر پہ کے ایک اندر چیز نظر ضرور ایڈ کرتا چلو پلیز، یہ ضرور سنیے گا. خبریں آ رہی ہیں کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ بہت جلدی ایک بڑا سرپرائز دیا جائے گا. خامنہ ای صاحب جو ہیں وہ منظر عام پر آئیں گے، اور اگر یہ ایسا ہوا تو سپر پاور امریکہ کیا کرے گی؟ اس کی تو ساری پاور جو ہے دنیا نے آگے دیکھ لیا کہ وہ ناکام رہی ہے. دیکھیں، جہاں اگر خامنہئی صاحب کے حوالے سے بہت ساری مختلف چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں مجتبیٰ خامنہئی صاحب کے حوالے سے، پہلی بات یہ ہے کہ جنگ ہوتی ہے، اس میں کوئی شہید ہوتا ہے، کوئی غازی ہوتا ہے. اور میں تو یہ جانتا ہوں کل کیونکہ ایرانی سفارت خانے کے فنکشن میں تھا تو یوم القدس کے حوالے سے، تو وہاں میری جو سپیچ تھی اس کے اندر میں نے گزارش یہی کی کہ کون کہتا ہے کہ آیت اللہ علی خامنہئی شہید ہو گئے؟ اگر وہ شہید ہو جاتے تو آج ان کے نظریاتی وارث یہاں کھڑے نہ ہوتے. وہ ہر ملک میں کھڑے ہیں، ہر جگہ پہ نظر آتے ہیں، اور ایران کے اندر آپ نے دیکھ لیا کچھ ریلی کے اوپر باوجود اس کے کہ وہاں بمباری ہو رہی ہے اور وہاں لوگ کیا زبردست نعرہ بازی کر رہے ہیں. موت سے ڈرتا نہیں فاقہ کش ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دے. تو یہ دیکھیں نا، بس جن لوگوں کے ذہن کے اندر شہادت کی تمنا ہو جائے ان کو ہرایا نہیں جا سکتا. اس لیے خامنہئی صاحب کا منظر عام پر آنا تو تب کی بات ہے نا. جو لوگ یہ چہمہ گوئیاں کر رہے ہیں، پہلے ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ وہ جو شیطان یاہو ہے وہ اس ٹائم پہ کہاں ہے، اس کے متعلق بھی ذرا تو چہرہ سر کرا اس کی دیں بھی کہ ان کا تفصیل دیجئے گا. جو ابھی جو ہے نتن یاہو کی اے آئی ویڈیو جو ہے وہ منظر عام پر آئی ہے، اس کے بارے میں سر تفصیلات دیجئے گا کہ ریالٹی کتنی جو ہے اس میں شامل ہے. اور ایران تو یہ چیز کہہ رہا ہے کہ ہمارے ایک حملے میں جو ہے وہ ہلاک ہو چکا ہے. دیکھیں، یہ تو ابھی جو اطلاعات ہیں متضاد ہیں، مختلف اطلاعات ہیں، ظاہر ہے قیاس آرائیاں ہی کر سکتے ہیں. لیکن پہلے بھی جب جنگ ہوئی تھی تو زیادہ تر وہ ایئر بورن ہی رہا، یعنی کہ فضا میں معلق رہا، نہ زمین پہ آتا تھا، نہ کہیں جہنم واصل ہوتا تھا.
تو ابھی بھی اس کے اطلاعات تو یہ ہیں کہ یہ زخمی ہوا تھا اور اس کو جرمنی کے اندر علاج کروایا گیا جہاں ٹیشو ریپلیسمنٹ کی جاتی ہے اور جسم کے حصے جس میں آپ کی فیشل سرجری باقی چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ اب زخمی ہو گیا ہے اس وجہ سے اس کو کہیں نہ کہیں ایران یہ کہہ تو رہا ہے، کلیم کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہے جنگ میں بہت ساری چیزیں کلیم کی جاتی ہیں ہر جانب سے۔ جنگ میں سب سے پہلے جس چیز کی موت ہوتی ہے وہ سچ کی موت ہوتی ہے، اس لیے لوگ بات تو کرتے ہیں اور یہ ایک طریقہ کار بھی ہے۔ اسلام میں بھی ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ جب کفار کے سامنے، ویسے دیکھیں نا، کہا گیا ہے کہ اللہ کی دھرتی کے اوپر اکڑ کے مت چلو، لیکن جب کافر سامنے ہو تو اپنے آپ کو تن کے چلو۔ تو دیکھیں نا یہ کیوں، تاکہ دشمن پر غلبہ رہے، دشمن کو پتہ چلے کہ کس طریقے سے ہم ابھی مضبوط ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ ادا کرنے کے لیے خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے تو اس ٹائم پہ ایک کندھا جو اس پہ سے کپڑا چادر ہٹا لیتے تھے اور پنجوں کے بل تیز تیز پہلے 3 طواف ہوتے تھے، کیونکہ وہ آپ جو لوگ ہمارے گئے ہوئے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ایک بیضوی سی جگہ ہے، وہاں سے اوپر سے پہاڑ سے کفار دیکھتے تھے کہ مسلمان کے کیا ہے، تو وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم طاقت میں ہیں، دیکھو ہم ابھی جسمانی طور پر ہماری طاقت مضبوط ہے۔ تو یہ ایک اس کا کانسیپٹ تھا۔ تو اگر ایران ایسی کوئی بات کرتا ہے تو میرے خیال میں وہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہوگی۔ گل صاحب یہ بتائیے گا، جو ایران نے جو ہے چند شرائط جو ہے رکھی ہیں جنگ بندی کے لیے، آپ کو لگتا ہے کہ جو ہے امریکہ ان شرائط پر جو ہے وہ غور کرے گا اور جنگ بند کر دے گا؟ جو امریکہ نے شرائط رکھی ہیں اور جو ایران نے شرائط رکھی ہیں، فی الحال تو امریکہ کی شرائط تو انہوں نے ٹھوکر مار دی ہے، اور دوسری جانب جو ایران کی شرائط ہیں وہ یہی ہیں کہ انہوں نے ایک دباؤ پیدا کیا ہے سفارتی سطح پہ بھی اور سیاسی سطح پہ بھی، جس کے اثرات اب مشرق وسطیٰ اور خلیجی ممالک کے اوپر واضح نظر آ رہے ہیں۔ ایران یہ کہتا ہے کہ امریکہ اپنے اڈے یہاں سے سمیٹے، ایران یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے برادر ممالک کے ساتھ پھر سے اچھے تعلقات پیدا کرنے کے خواہاں ہیں اور ہم کر کے رہیں گے، یہ ان کا کلیم ہے۔ دوسری جانب وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل اپنے معاملات کو اور جس انداز میں وہ چل رہا ہے غزہ کے اوپر، اس سے اپنے آپ کو کنارہ کروائے۔ تیسری بات ایران جو کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ ہماری سیفٹی اور سیکیورٹی کو انشور کریں گے اگلی دفعہ کے لیے، مستقبل کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ ابھی کیونکہ نیوکلیئر پہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی، نیوکلیئر پہ کوئی اشارہ نہیں دیا کہ ہم جنگ بند کر کے کوئی نیوکلیئر پہ دوبارہ ڈیل کرنے لگیں گے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایران یہ کہتا ہے کہ ہم اب نیوکلیئر بنائیں گے، میرا بھی خیال ہے کہ بنا لینا چاہیے ان کو، اور پھر ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ آپ نے جو ہمارا نقصان کیا ہے اس کی کمپنسیشن بھی ادا کریں، اور جو مناب اور دیگر جگہ کے اوپر بچے شہید ہوئے ہیں اور ان کی لیڈرشپ شہید ہوئی ہے ان کو قرار واقعی سزا دیں، ان تمام ایلیمنٹس کو جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے۔ یعنی کہ یہ ایک لمبی شرائط نامہ ہے جس کو ظاہر ہے امریکہ سمیت کوئی ملک قبول نہیں کرے گا، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہ جنگ اگر طویل ہوتی ہے تو اس میں نقصان امریکہ اور تل ابیب کا ہوگا، اور جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کو اندرون خانہ مشکلات پیش آنا شروع ہو چکی ہیں اور عوام اس کے مخالف ہو گئی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے، کیونکہ ایک طرف ان کا اپنا میڈیا اس کو جھوٹا ثابت کر چکا ہے میناب کے واقعے کے اوپر، CNN جیسا بڑا ادارہ جو کہ ان کا ادارہ ہے جو ان کی چاپلوسی کے بغیر ایک قدم نہیں چلتا تھا، آج وہی اس کو آڑے ہاتھوں لے رہا ہے، جھوٹا ثابت کر رہا ہے۔ کل جنرل ڈین کین جو ان کے جوائنٹ چیف ہیں انہوں نے بھی ایک میڈیا کا نام لیے بغیر انہوں نے اس کے اوپر کرٹیسائز کیا ہے۔ لگتا ہے کہ ڈین کین کی بھی باری ابھی آنے والی ہے، میڈیا اس کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے اب جو عوام کی ایک رائے ہوتی ہے، کیونکہ میڈیا عوام کی رائے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا ہے اپنی پالیسیز کو، اور میڈیا کی رائے اس ٹائم پہ عوام کی رائے کے ساتھ میرے خیال میں یکجہتی کرتی نظر آتی ہے کیونکہ اس ٹائم پہ امریکی جو میرے خیال میں عوام ہے وہ اس جنگ کے حق میں نہیں ہے۔ 21% لوگ پہلے تھے
اور اب اس جنگ میں مزید کمی آ گئی ہے، لوگ اس سے بھی کم چلے گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جنگ بے سود کر رہے ہیں، بے فائدہ کر رہے ہیں، لا حاصل کر رہے ہیں، اور اس کے اندر سویلین کیجولٹیز ہو رہی ہیں۔ پھر جس طریقے سے ایران کا نیریٹو بک رہا ہے اس ٹائم پر پوری دنیا میں، میرے خیال ہے وہ بڑا اہم ہے۔ پر پاکستان کے لیے بھی یہاں ارحم عباس صاحب کچھ مسائل ہیں، جیسے پاکستان اور سعودی عرب کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوئیں۔ میں آپ کو یقین سے بتا سکتا ہوں کہ پاکستان کسی بھی قسم کا کوئی عملی طور پر ایران کے خلاف قدم نہیں لے گا، نہ اس نے ماضی میں لیا نہ اب لے گا۔ اور ہم فیصلہ کر چکے ہیں، جیسے میں نے ماضی میں بھی کہا، کہ ہم نے اپنے بارڈر کے اوپر ہمیں اپنے ایرانی بھائی چاہیے، نہ کہ امریکن نواز یا ہمیں اسرائیل پٹھو وہاں چاہیے۔ اب اس کے اندر جنگ کے ایک پہلو اور بھی ہے اور وہ ہے آپ کا معاشی پہلو، جو سعودی عرب سمیت یو اے ای اور دیگر جگہ کے اوپر پاکستانی لوگ ہمارے نوکری کر رہے ہیں اور ایک بڑی تعداد میں ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، تقریباً $10 ارب۔ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ اب لگتا یہ ہے کہ ان پاکستان کے اسٹانس کی وجہ سے ظاہر ہے پاکستان کے اوپر نکتہ چینی ضرور ہوگی، اور پاکستان کو یہ تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے وہاں، کیونکہ ابھی حالات بھی بڑے خراب ہو گئے ہیں، وہاں کی معیشت بھی تقریباً ڈوب ہی چکی ہے دوسرے لفظوں میں، تو ایسی صورت کے اندر مجھے لگ رہا ہے کہ اگر وہ پاکستانی واپس آئیں گے اپنے ملک، تو ایک تو وہ ریمیٹنسز آنا بند ہو جائیں گی، اور اس سے میرے خیال میں ایک معاشی دباؤ ہم پر محسوس ہوگا۔ لیکن ایک اپرچونٹی بھی آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم ہمیں کھل کے بات کرنی چاہیے کہ عرب دنیا کو حفاظت فراہم کرنے میں امریکہ اور اس کے اتحادی ناکام رہے ہیں، اس لیے اب پاکستان یہ سیکیورٹی کے فرائض انجام دے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی بہت سارے ممالک ہیں، ہم کیسے دے سکیں گے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ 60,000 کے قریب ہمارے فوجی ہمیں ان کو چاہیے، کیونکہ اس خطے میں امریکہ نے اتنے ہی لگائے ہوئے تھے۔ 60,000 کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم صرف اپنے فوجیوں کی جو کیا اس کو مدت ملازمت، اس میں افسران اور جوان کا 2 سال بھی اضافہ کر دیں تو آپ کے 60,000 کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور لیکن پاکستان کو یہ بات کرنی چاہیے کہ جس قیمت کے اوپر آپ سیکیورٹی امریکہ سے لے رہے تھے، ہم بھی وہی قیمت کے اوپر دیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ جیسے پہلے پاکستانی کام کیا کرتا تھا، ایک ہی فرض کرے کہ وہ مالی کا کام وہاں کر رہا تھا تو اس کی $100 تنخواہ تھی، اور وہی انگریز کوئی کرتا تھا تو اس کی $1,000 تھی۔ اب پاکستان کو بھی ذرا، جس کو کہتے ہیں نا، ذرا دھڑلے سے بات کرنی چاہیے۔ ہمیں اصل میں اپنے ملک کی قدر و منزلت کو سمجھنا چاہیے، ہمیں اس کی طاقت کا اندازہ ہونا چاہیے۔ دنیا کو ہے لیکن ہمیں شاید اس طرح سے اندازہ نہیں ہے، تو ابھی ہمیں، جس کو کہتے ہیں کہ ٹیبل کے نیچے سے نکل کے ٹیبل کے اوپر آ کے بیٹھ کے بے بات شک جی، کرنی انڈر دا چاہیے۔ ٹیبل سے جو ہے ہمیں جو ہے ٹیبل سے باہر آنا چاہیے۔ گل صاحب آخری بات، اور اسی کے ساتھ جو ہے آپ کی اجازت درکار ہوگی۔ سر، مجتبیٰ خامنہ ای صاحب نے جو خطاب کیا اس میں انہوں نے بتایا کہ ابھی تو ہم نے اپنے شہداء کا جو ہے وہ بدلہ لینا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ایرانی میڈیا یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو ہے ابراہم لنکن پر جو ہے وہ حملہ کیا ہے۔ کیا یہ خبریں درست ہیں؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ بات درست ہے۔ ابراہم لنکن پہ پہلے بھی حملہ ہوا تھا اور اس کے اوپر آگ لگ گئی تھی اور وہ بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد پہلے 1,000 کلومیٹر دور بھاگا، اس کے بعد وہ 2100 کلومیٹر دور بھاگ گیا، اور اب اس کے اوپر حملہ ہوا، لیکن کوئی اس کی جو فوٹیج ہے وہ نہیں دکھائی جا رہی، تازہ ترین کوئی اطلاعات، کیونکہ ایران یہ کلیم کر رہا ہے لیکن یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے یہ بات نہیں کی۔ ابھی جو سعودی عرب میں ان کے 5 کارگو پلین جس کے اندر ایئر ریفیولرز تھے، ان کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، یہ آج کی تازہ خبر ہے۔ اور اس سے پہلے KC-135 جہاز ان کا، وہ بھی عراق کے اندر مار گرایا ہے۔ بالکل یہ مارا گیا ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، حادثے کا شکار ہوا ہے، یہ اچانک حادثے رونما ہونا شروع ہو گئے، اس سے پہلے کوئی حادثہ ہوتا نہیں تھا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور جہاں تک آیت اللہ علی خامنائی کے صاحبزادے جناب مجتبیٰ خامنائی، سپریم لیڈر، انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ بدلہ لیں گے، تو وہ بدلہ ضرور لیں گے، کیونکہ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ایران جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ بہت شکریہ علی، بے شک یہ ایران جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ ابھی ہمارے شہداء کا جو ہے وہ بدلہ باقی ہے۔ میرے ساتھ جوان نانے پارٹی کے چیئرمین عبداللہ حمید گل صاحب موجود تھے، بڑی تفصیلی گفتگو رہی۔ آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں ہمارے کامنٹ سیکشن میں، اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔